کہ بہت زیادہ عبادت کرنے کی تم کو ضرورت نہیں، کاروبار میں لگے رہو، تجارت میں لگے رہو، دنیا حاصل کرنے میں لگے رہو، تم کو وقت نہیں مل رہا ہے عبادت کرنے کا، تہجد پڑھنے کا، اشراق پڑھنے کا، اوابین پڑھنے کا، مشغولیات انسان کے ساتھ ہوتی ہے، تو تم صرف حرام سے بچ جاؤ، فرائض پر عمل کرو، 5 وقت کی نماز، اس کے ساتھ سنتیں، نوافل پڑھنے کا تم کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، صرف حرام سے تم بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کتنا شاندار نسخہ بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا کا جو کاروبار کرنا کرتے رہو، وقت ملے یا نہ ملے، صرف حرام کے قریب مت جانا۔ ہم ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، اوابین اشراق بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، تسبیح بھی پڑھیں گے، لیکن ساتھ میں برون کا کاروبار بھی کر لیں گے۔ تجارت کے مال میں ملاوٹ بھی کر لیں گے۔ ڈاکٹر ہے تو جو دوا نہیں لکھنی چاہیے تھی وہ دوا ساتھ میں اس کو شامل کر لیں گے، گلا دبا کر کے پیسہ لیں گے، جہاں آپریشن نہیں کرنا ہے وہاں بھی آپریشن کر ڈالیں گے، وکیل ہے تو جھوٹ اور سچ ملا کر کے 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے اور کورٹ میں جا کر کے پھر جھوٹی گواہی بھی دیں گے، جھوٹے مقدمہ بھی لڑیں گے۔ اگر ہم عبادت کر کے گٹا بھی اگر سامنے کر لیتے ہیں، ہمارے پیروں پہ نشان بھی آ جائے، لیکن اگر ہم حرام سے نہیں بچتے ہیں عبادت گزار نہیں بن سکتے، اللہ کی نگاہ میں وہ عبادت قبول ہی نہیں۔ لیکن ایک آدمی ہے بس مختصر عبادات کرتا ہے اور حرام سے وہ بچتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار مانا جائے۔ میں نے ایک واقعہ کئی مرتبہ آپ حضرات کو سنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا یہاں سے جو گزرے گا وہ جنتی ہوگا، صحابہ لبکے کہ کون گزر رہا بھائی جس کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے؟ تو دیکھیں ایک انجان صحابی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جوتے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، وہاں سے گزر گئے۔ 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں سے گزرے گا وہ جنتی ہوگا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ تینوں دن وہی صحابی گزرے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص مشہور صحابی ہیں، اتنی اس قدر عبادت کرنے والے صحابی جو روزانہ روزہ رکھنے کا معمول اور رات بھر جاگنے کا معمول تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا کہ روزانہ روزہ مت رکھو اور رات بھر تم عبادت مت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت فرمانی پڑی ان کو کہ اگر تم کو بہت شوق ہے تو صوم داؤدی رکھو، 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار، اور فرمایا ان لجسدک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزورک علیک حقا، تمہارے جسم کے اوپر تمہارا حق ہے، تمہارے آنکھوں کے اوپر تمہارا حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اگر تم رات بھر عبادت میں لگے رہو گے تو بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاؤ گے، روزانہ روزہ رکھو گے کمزوری آ جائے گی، بعد میں اس طرح کی عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ تو عبداللہ ابن عمر عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر چلے گئے اور جا کے کہا کہ میں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، 3 دن ان کے گھر میں رہے تو دیکھا نماز پڑھے،
اپنے کاروبار میں لگ گئے، پھر رات میں آئے نماز پڑھے، اس کے بعد سو گئے، پھر اٹھے فجر کی نماز پڑھے، پھر چلے گئے، نہ اوابی نہ اشراق نہ تہجد نہ تسبیح، کچھ بھی نہیں۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، 3 دن ہوا، جانے لگے۔ کہا کہ بھائی میں آپ کے مہمان اس لیے بنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے، تو میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کون ایسا عمل کرتے ہیں، کون ایسی عبادت کرتے ہیں، کون ایسا خاص عمل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں اشارہ کر کے فرمایا کہ جو یہاں سے گزرے گا وہ جنتی ہے۔ ایسے سارے صحابہ جنتی، لیکن زبان رسالت سے کسی کا نام لے لیا جائے تو ان کی خصوصیت پڑ جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں تو بس فرائض پر عمل کرتا ہوں، اپنے کاروبار میں لگے رہتا ہوں، سنتیں پڑھتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا، جانے لگے، پھر بلایا کہ سنو سنو سنو، ایک کام کرتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں، کسی کا حق نہیں مانتا، اور اپنا دل بالکل صاف ستھرا رکھتا ہوں، اپنے دل میں ذرہ برابر کسی کے بارے میں حسد، بغض، کینہ، نفرت میں ذرہ برابر نہیں رکھتا ہوں، سوتے وقت صاف کر دیتا ہوں، دن بھر کسی نے مجھے تکلیف پہنچایا میں نے اس کو معاف کر دیا، دل کو بالکل صاف ستھرا رکھتا ہوں۔ یہ دل صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی اس میں کوئی جگہ نہیں۔ حرام سے بچتا ہوں، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھتا ہوں۔ قرآن پاک نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر کامیاب وہی شخص ہے جو میرے پاس آیا صاف ستھرا دل لے کر کے آیا۔ کہاں یہی وہ عمل ہے جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دی۔ یہ آسان عمل نہیں ہے، بہت مشکل عمل ہے۔ معاف کر دینا کسی کو، کسی نے گالی دیا، مارا، ظلم کیا، اور شام کے وقت میں یہ اللہ کے پاس کہا دینا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ آج تو ہمیں یہ کہ نسل در نسل اس کو یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ بیٹا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر ہم نہیں لے پائے تو تم اس کو وصول کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم کا نظام ٹھیک ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہوتا ہے تو جسم کا پورا نظام خراب ہو جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ الا وہی القلب، کان کھول کے سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اگر بیماری لائق ہو گئی، ہاتھ میں تکلیف ہے، انسان مرتا نہیں، پیر ٹوٹ جائے انسان مرتا نہیں، لیکن اگر دل میں اٹیک آ جائے، ایک بھی بلوکیج آ جائے تو انسان یوں ہو جاتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی، اور روحانی اعتبار سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اگر خراب ہو گیا، یہ اگر خراب ہو گیا تو پورا جسم کا نظام خراب ہو جائے گا، آنکھیں بھی خراب ہو جائے گی، زبان بھی خراب ہو جائے گی، ہاتھ بھی خراب ہو جائے گا، انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر، انسان کے اندر اللہ کا خوف ہے، اگر یہ صاف ستھرا رکھتا ہے تو پورا جسم کا نظام صاف ستھرا رکھتا ہے۔ تو عبادت گزار بننے کے لیے حرام سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے،
ایک آدمی غریب تھا، وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا، مچھلی پکڑ کر کے بال بچوں کی پرورش کرتا تھا وہ بیچ کر کے۔ اس زمانے کا ایک طاقتور نوجوان جو ظالم تھا، جس سے پورا محلہ کانپتا تھا، وہ اس کے پاس گیا، کہا مچھلی مجھے دو، کہ نہیں دوں گا، اسی سے میں بال بچوں کی پرورش کرتا ہوں۔ تو اس ظالم نے اسے مارا بھی اور مچھلیاں چھین بھی لی۔ مچھلی جب اس نے چھینا تو ایک بڑی مچھلی تھی، اس نے ہاتھ میں ڈنک مارا، گھر آیا، مچھلی کنارے رکھا، یہاں ٹس ٹس ہونے لگا، اب تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اتنی ہی دیر میں طبیب نے کہا کہ یہ سڑنے لگا ہے، اس کو کاٹو گے تو ہی ٹھیک ہو پاؤ گے۔ ہاں، یہاں تک کاٹ دیا گیا۔ گھر آیا، پھر اس کو تکلیف بڑھی، پھر گیا، کہا یہ پورا سڑنے لگا، یہاں تک کاٹنا ہوگا، یہاں تک بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اس کی تکلیف نہیں رکی۔ اس کے پاس پھر دوبارہ گیا، کہا کہ یہ مونڈھا تک پہنچنے والا ہے، یہاں تک پہلے ہی سے کاٹ دو، ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر آگے نہیں جائے، یہاں سے کاٹ دیا گیا، لیکن تکلیف اس کی رکی نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بتا یہ ہوا کیسے؟ تو اس نے ایک واقعہ بتایا کہ میں نے ایک مچھلی والے کا مچھلی چھین لیا تھا، اس مچھلی نے مجھے ڈنک مارا، جس کی بنیاد پر یہ تکلیف ہوئی۔ کہا اللہ کے بندے پہلے ہی جا کر کے اس سے معافی مانگ لیتے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیتا۔ وہ گیا مشیرہ کے پاس، جا کر کے پیروں پہ گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ مچھیرہ نے جو حالت دیکھی اس کی، اس کے دل میں دیا اور الفت آ گئی۔ اس نے کہا کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جو ہی اس نے جملہ کہا، اس کی یہ تکلیف دور ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، جب میں نے تم سے مچھلی چھینی تھی، کیا تم نے مجھے بددعا دیا تھا؟ تو میں نے ایک جملہ اللہ سے کہا تھا، یا اللہ، یہ اپنے طاقت کے زور سے میرے بال بچوں کے روزی کو چھین لیا ہے، یا اللہ اس کی طاقت کو تو ختم فرما دے۔ اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، بلا واسطہ ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے بددعا، اور اللہ اس بددعا کو قبول کرتے ہیں، نسل در نسل تباہی آ جاتی ہے۔ نہ دعا کام کرتی ہے، نہ تعویذ کام کرتا ہے، نہ کسی بازار پہ جا کے کام آنے والا ہے۔ اگر بددعا کسی لگ گئی، انسان کو لگ گئی، وہاں کوئی کام آنے والا جب تک کہ وہ مظلوم معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم میں سے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو خوب دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے پاس، رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں، لیکن اللہ ان کی پریشانی کو دور کرتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے نہیں کہ یہ جو پریشانی آئی اس کی بنیادی وجہ، اس کو غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے کہیں پڑوسی کو تو نہیں ستایا؟ کیا اپنی بھائی بہنوں کو تو نہیں ستایا؟ کیا ہم نے چچا کو تو نہیں ستایا؟ کسی کا حق تو نہیں مارا؟ جب تک کہ وہ مظلوم کی بددعا لگی رہے گی، تب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہمیں جب بوڑھا ہاتھ اٹھاتا ہے جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کی دعا قبول نہ کروں، میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں، لیکن اگر کسی بڑھاپے کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اسے جائزہ لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے اپنی زندگی میں جب ہمارے اندر طاقت تھی، زور تھا، جوش تھا، قوت تھی، کیا ہم نے کسی کو ستایا تو نہیں؟ کسی کے بددعا تو ہم نے نہیں لے لی؟ جب یہاں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو کل قیامت کے دن ہماری کہاں سے بخشش ہو سکتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس
حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسرا جملہ، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہارے مقدر میں جتنا لکھا ہے، تم محنت کر رہے ہو حلال طریقے پر، اور اللہ تم کو دے رہا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ کروڑوں کا مال میرے پاس موجود ہے، لیکن اگر حسد ہے، پڑوسی پر نگاہ ہے، دوسروں پر نگاہ لگی ہوئی ہے، نیند نہیں آئے گی، اس سے کیسے بڑھ جائے، اس سے کیسے بڑھ جائے، اس سے کیسے بڑھ جائے، بے چینی لگی رہے گی۔ مالدار ہونے کے باوجود بھی دل میں سکون نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے فیصلے پر اگر ہم راضی ہو گئے تو سوکھی روٹی کھا کر بھی اگر انسان اطمینان سے نیند اس کو آ جائے گی۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے جو تمہارے تقدیر میں لکھا ہے، تمہارے مقدر میں لکھا ہے، جتنا رزق لکھا ہے وہ تم کو مل کر رہے گا۔ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کسی نفس کا انتقال نہیں ہو سکتا۔ نفس مطلب چاہے جانور ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، جو بھی نفس ہے جس کے اندر حیات اللہ نے رکھی ہے، چاہے کیڑا ہے، چاہے مکوڑا ہے، کوئی بھی نفس کا انتقال نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی روزی کو مکمل نہیں کر لے۔ ایک کتاب ہے 1000 سال پہلے مولانا مناظر حسن گینانی رحمۃ اللہ علیہ کی واقعہ ذہن میں آیا کہ حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ پرندوں کو بھی زبان سمجھتے تھے۔ ایک آدمی سفر میں تھا، کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے، ایک پرندہ آیا اور اس نے کہا یہ جو کھانا کھا رہا ہے یہ اس میں میرا رزق رکھا ہوا ہے، اور وہ آدمی پورا کھانا کھا گیا۔ اب اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا، اس پرندے نے کہا ہے کہ اس میں میرا رزق ہے اور یہ تو پورا کھانا کھا لیا، چلو دیکھتے ماجرا کیا۔ اس کے پیچھے پیچھے لگ گیا، کچھ دور چلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ادھر سے تلوار لیے ہوئے، بھاولا لیے ہوئے، اور آنے کے بعد اس کے پیٹ میں چاقو مارا، جو اس نے کھانا کھایا تھا سب کے سب باہر آ گیا۔ وہ پرندہ آیا، اپنا کھانا کھایا، چلا گیا۔ اس کے کوئی دشمن ہوں گے؟ اسی کہتے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ جب اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا تو ہمارا کام صرف ہے کہ کوشش کرنا، بغیر کوشش کے اللہ نہیں دیتے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں کہ نہیں اللہ نے لکھا ہے تو دے ہی دے گا، نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل ہو جائے تو پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو، روزی کو تلاش کرو۔ تو بیٹھے بیٹھے اللہ نہیں دیتا، انہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ جائے اور بولے اللہ دے گا ہی دے گا، تو اللہ کچھ نہ کچھ تو کھلائے گا ہی کھلائے گا۔ ابراہیم نے آدم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھا، وہ کمانے جاتا ہی نہیں تھا، بیوی کوس رہی کہ بٹ گھر بیٹھل رہتا، ارے اللہ کتوں کو کھلا رہا ہے تو ہمیں بھی کھلائے گا، کیا ٹینشن کی بات ہے۔ ابراہیم آدم نے سمجھایا کہ بابو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ سمجھ میں بات آ گئی، نکل گئے ہو، جانے لگے تو ایک جگہ رکے، دیکھا کہ ایک اندھا پرندہ ہے، اس کے بچے ہیں، ایک دوسرا پرندہ آ کر کے دانا لا کر کے اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ تو پھر وہاں سے واپس آ گئے، کہا جب اللہ اندھے پرندے کو کھلا سکتا ہے تو ہم کو نہیں کھلا سکتا ہے، تو کوڑی جاتی۔ واپس آ گئے، پھر ملاقات ہوئی، تم واپس آ گئے، کہا یار جا رہا تھا تو ایسا ایسا واقعہ پیش آ گیا، تو دیکھا کہ اندھا پرندے کو اللہ روزی کھلا رہا ہے تو ہم کو نہیں کھلائے گا۔ کہا افسوس تم اندھا پرندہ بننا پسند کر گئے، لیکن وہ پرندہ جو خود بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ تم بننا پسند نہیں کیے۔ انسان کو وہ بننا چاہیے کہ خود بھی کھائے، مجبور اور لاچار کو بھی کھلائے۔
کھلائے گا تو ضرور اللہ، لیکن اللہ ایسا ہم سب کو بنائے کہ ہم خود بھی کھائیں اور ہمارے توسط سے 10 خاندان کا گھر چلے، اس کی پرورش ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے، شکوہ شکایت زندگی سے ختم ہو جائے گی، ورنہ ہمیشہ شکوہ شکایت کرتے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔